الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خشينا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في آخر أمتي المهدي 7 أو 5 أو 9 أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينزل عيسى بن مريم فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله عز وجل في زمانه الدجال وتقوم الكلمة لرب العالمين. وقال أبو هريرة إنكم تروني شيخا كبيرا قد كادت أن تلتقي ترقوتاي من الكبر وإني لأرجو لا أموت حتى ألقاه فإن مت قبل أن ألقاه فإن لقيتموه بعدي فاقرأوا عليه مني السلام أو كما قال ابو حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ. محترم بزرگوں اور دینی اسلامی پیارے بھائیوں، آج کی یہ عصر آباد کی جو مجلس ہے جس کے عنوان کا پہلے سے بھی اعلان ہو چکا تھا اور ابھی مولانا اسامہ صاحب نے اعلان میں بتایا کہ میرے ذمے جو گفتگو رکھی گئی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں اور اس میں بھی خاص طور پر 2 نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا مجھے مکلف بنایا ہے. وہ ہے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. ان کے سلسلے میں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے آپ کے فرامین کو آپ کے سامنے پیش کروں. نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، اس سلسلے میں آپ سے احادیث کی روشنی میں قرآن کریم میں جو اشارات آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں. مجھے امید ہے آپ تمام نوجوان بھائیوں سے کہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے تاکہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنا میرے لیے بھی آسان ہو. یہ بات کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی طرف پوری توجہ کی جائے. اگر ہم کسی سے بات کریں اور وہ ہماری طرف دیکھے نہیں، ہماری طرف توجہ نہ کرے تو دل پر ایک بوجھ پڑتا ہے کہ میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میری طرف دیکھنے کے لیے، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گفتگو کرنے والے کا حق لکھا ہے جانکار لوگوں نے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے. میں آپ کی توجہ اگر حاصل رہی تو امید ہے کہ یہ بہت اہم موضوع انشاءاللہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں گے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اس موضوع کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ اجاگر ہوتی چلی جائے گی. پیارے نوجوان بھائیوں، آپ لوگوں کا وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین سے ایک لگاؤ ہے، دین سے ایک تعلق ہے. دین کو سیکھنے کی آپ
لوگوں کے اندر ایک فکر ہے، اس کا ایک جذبہ ہے اور اس کا ایک شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو، اس شوق کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں میں آپ کو شامل فرما لے، اور آپ کی برکت سے اس گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ شامل کر لے، جن کے بارے میں یہاں آیت مبارکہ یہ جو چھپا ہوا ہے بینر، اس پر لکھی ہوئی ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ایک قدم اٹھا لیا تو پھر اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ ایک قدم ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے، پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، پہلا قدم جب اٹھ جاتا ہے تو بعد کے قدم پھر اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کو حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ ایک قدم میری طرف اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم اٹھاتا ہوں، جب بندہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کا شوق، جذبہ، لگن دین کو جاننے اور سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں خوب ترقی عطا فرمائے، دین کا حقیقی علم نصیب فرمائے، دین پر چلنا بھی نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو ایسا بنا دے کہ آپ خود بھی ہدایت پر آئیں، اور جو بھی آپ کو دیکھے، آپ سے ٹچ میں آئے، آپ سے تعلق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحیح راستہ نصیب فرما دے۔ صحیح راستہ ہے، یہ بہت بنیاد ہے۔ آج کے دور میں کمی جو ہے نا، پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے 15 سال کے نوجوان کے بعد وہ پیسے ہیں جو کبھی ہمارے والد کے پاس بھی اتنے نہیں ہوں گے۔ 15 سال کا نوجوان جو ہے وہ 1-1.5 لاکھ کی تو بائک استعمال کرتا ہے، 1 لاکھ کا موبائل استعمال کرتا ہے، ایک آدھ دن چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے دن ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، بہترین مکان میں رہتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ کی جو ہے وہ دنیا جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو ترقیاں ملی ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ان نعمتوں کو ہم صحیح استعمال کریں، چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہوگی۔ اب یہ سزا اللہ جو دیتے ہیں نا، اللہ کی سزا، اللہ طاقت والے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے نا وہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ ایک سانس کی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو اتنا ملا ہے کہ کبھی سوچیں بیٹھ کر تنہائی میں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت تو فری میں ملنے والی ہے، باقی دنیا میں جو ہم کچھ کر بھی لیتے ہیں نیک عمل تو اس کا بدل تو ہمیں یہی مل جاتا ہے۔ کتنی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو یہ شکر گزاری کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ آدمی کو صحیح جانکاری ہو، صحیح علم ہو، صحیح معلومات ہو، تو اس صورت میں صحیح راستہ جب کھلتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، کہ روشنی جب ہو جائے تو اس صورت میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے، پھر کھڈا کہاں ہے وہ بھی دکھتا ہے، اور سیدھا راستہ کہاں ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو اس صورت میں آدمی کو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو آدمی کبھی ادھر ٹکراتا ہے، کبھی ادھر ٹکراتا ہے، کبھی کسی کھڈے میں گرتا ہے، کبھی کسی کھائی میں گر کر جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے۔ تو صحیح راستہ ہم سب کے سامنے اگر ہو تو زندگی گزارنا اس دنیا میں بھی آسان ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی تو صحیح راستے پر چل کر جو آدمی جائے گا، وہاں کی نعمتیں، آسائشیں، وہاں کا عیش آرام، وہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو عطا فرمائیں۔ تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ نشانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں چھوٹی نشانیاں ان کو کہا جاتا ہے، اور چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت آنے سے بہت پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، بہت پہلے سے، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اپنے بارے میں کہ میں بھی قیامت کی ایک نشانی ہوں۔ یعنی پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر دنیا سے گئے تو دوسرے پیغمبر آ گئے، پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اور پیغمبر آئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ قیامت سے لگ کر جو پیغمبر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے اپنی ذات کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم نے چاند کے ٹکڑے ہو جانے کو بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانی قرار دیا۔ اب یہ چاند ایک تو قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گا وہ مراد ہے، یا پھر حضور نے انگلی سے اشارہ کیا تھا وہ مراد ہے۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنی انگلی سے جو چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہ اس سے مراد وہ ہے، تو گویا کہ وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو آج سے تقریباً 14.5
1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہیں۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کو درمیانی نشانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اور قیامت آنے سے پہلے بیچ بیچ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی۔ بعض نشانیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائیں تو ایسا سمجھو کہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس کے بچہ جننے کے دن پورے ہو گئے تو آج بچہ پیدا ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، تو ایسے ہی قیامت آج آئے گی یا کل آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو کچھ نشانیاں قیامت کی اس طرح کی ہے کہ بالکل قریب میں ظاہر ہوگی۔ جو نشانیاں ایسی ہے کہ جو دور والی نشانیاں ہیں اور جو بالکل قریبی نشانیاں ہیں، یہ دو نشانیاں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ نشانیاں جو ہے وہ اس کا تعلق دنیا میں کچھ تبدیلیوں سے ہیں، کسی کا پیدا ہونا یا دنیا میں کچھ چینجنگ آنا، اس سلسلے کی نشانیاں ہیں۔ اور جو بیچ والی نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ انسان کے اعمال ہیں کہ انسان کے اعمال میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب قیامت قریب آنے لگی ہے۔ تو انسان کے اعمال کے متعلق ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت علی سے مروی ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 15 چیزیں ایسی ہے کہ میری امت میں جب ظاہر ہو جائیں تو پھر اس صورت میں پھر کوئی خیر نازل نہیں ہوگی، کوئی بھلائی نہیں اترے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اور عذاب کے بارے میں روایت کے آخر میں فرمایا کہ یا تو ایسا ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، یا پھر سرخ آندھیاں چلائی جائے گی، یا پھر جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ اس طرح کی کوئی سزا بھی اللہ کی طرف سے مسلط کی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں آپ نے وہی باتیں بیان فرمائی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، شراب پینا، مسجدوں میں شور کا برپا ہونا، گانا بجانا عام ہو جانا، اس طرح کی نشانیاں 15 آپ نے اس حدیث پاک میں ترمذی شریف جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو قیامت کی جو قریبی علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں یہ ہیں: حضرت مہدی، ان کا ظاہر ہونا۔ حضرت مہدی جس کو امام مہدی کہا جاتا ہے، جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے خاندان کا ایک آدمی عرب کی سلطنت پر قبضہ کرے گا، عرب کی سلطنت وہ سنبھالیں گے، اور میرا نام اور ان کا نام سیم ٹو سیم ہوگا، نام میں مشابہت ہوگی۔ یہ روایت میں اتنا ہی بیان فرمایا جو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے دوسری، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوما، کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے، صرف ایک ہی دن، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، حتی یبعث رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ جن کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، تو میرے ان کے والد کے نام میں بھی کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی۔ یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ظلم سے، زیادتیوں سے بھر جائے گی، تمتلئ الدنیا ظلما وعدوانا، کہ دنیا جو ہے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یخرج رجل من اہل بیتی او من عترتی، میرے خاندان میں سے یا میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ کہا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، کما ملئت ظلما وعدوانا، جیسے پہلے ظلم سے زیادتی سے بھری تھی، اب وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ گویا کہ حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوا، خطرہ پیدا ہوا کہ ان تکون بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو کچھ ہو نہ جائیں، کوئی حادثہ برپا نہ ہو جائے، کیا ہوگا؟ تو یہ ڈر اندیشہ ہمارے دل میں آیا، تو ہم فوراً پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کی خدمت میں جا کر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو لے کر ہمارے دل میں ایک شدید بے چینی پیدا ہو رہی۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک رہیں گے، وہ کہ تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے انتظام فرمائیں گے، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سہارا ہے، تمہارے وکیل ہے، تمہارے ناصر اور تمہارے مددگار ہیں۔ تو اس روایت میں آپ نے یہ بیان فرمایا۔ یہ حضرت مہدی کون ہے؟ تو نام کے سلسلے میں روایت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ یہ حضرت مہدی، یہ مہدی جو ان کو کہا گیا تو یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی روایت سے پتہ چل گیا، کیونکہ نام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کا نام جو ہوگا
وہ میرے نام کے مشابہ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام قرآن کریم میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں جو مشہور نام ہے۔ ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ شانہ نے لفظ محمد استعمال فرمایا ہے آپ کے نام کے طور پر، اور 28ویں پارے میں سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھوشیہ وانی کی تھی حضور کو لے کر کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، تو وہاں پر جو نام استعمال کیا ہے وہ احمد استعمال کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک تو محمد اور ایک تو کیا ہے احمد ہے، اس لیے اس کو لے کر علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا یا ان کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ والد کے نام کے حوالے سے بھی روایت میں آ چکا کہ والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام کی طرح، یعنی عبداللہ آپ کا نام تھا تو یہ عبداللہ کیا ہے ان کا نام ہوگا۔ غالباً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ والدہ کا نام کیا ہوگا، تو انہوں نے والدہ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے حضرت آمنہ، تو آمنہ حضرت مہدی کی والدہ کا نام بھی ہوگا۔ تو نام تو محمد ہے یا احمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، پھر یہ مہدی کا لفظ کیا ہے، یہ ان کو اسی نام سے کیوں مشہور ہے، یہی لفظ ہم جانتے ہیں، اسی لفظ سے بولا جاتا ہے امام مہدی۔ بعض لوگ مہندی بول دیتے ہیں تو نون بیچ میں نہیں آتا، اصل لفظ ہے مہدی، میم اور اس کے بعد ہے اور اس کے بعد دال ہے اور اس کے بعد یا ہے، مہدی۔ یہ مہدی کا ترجمہ ہوتا ہے گائیڈ کیا ہوا انسان، جس کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، تو ہدایت دیا ہوا، گائیڈ کیا ہوا، رہبری دیا ہوا، راستہ بتایا ہوا انسان۔ اب کیا مطلب ان کو مہدی کیوں کہا گیا؟ تو پوری روایتوں کا جو خلاصہ ہے، کہا جس دور میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائیں گے وہ دور وہ ہوگا کہ جس میں پوری امت کی طرف سے کوشش ہو رہی ہوگی کہ امت ظلم سے بچ جائیں، ظلم سے نکل آئیں، امت پر جو ظلم ہو رہے ہوں گے اس مظلومیت سے امت کو چھٹکارا ملے، اس کے لیے سب مل کر کوششیں کر رہے ہوں گے، پوری طاقت لگ رہی ہوگی، لیکن بجائے اس کے کہ ظلم سے چھٹکارا ملے ظلم بڑھتا چلا جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کیا جائے، چونکہ جتنا کر سکتے تھے اتنا تو کر گزریں گے، وہ جتنا امت کے بس میں ہوگا اتنا تو کر گزریں گے، لیکن کیا راستہ کہ جس سے ظلم سے چھٹکارا مل ہی جائے اس بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی بات ایسی ظاہر نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے 7 مقامات کے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی جن کو ابدال کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت مہدی کی تلاش کے اندر مکہ مکرمہ پہنچیں گے ان کو تلاش کرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کو دیکھ کر حدیث میں جو نشانیاں بیان فرمائی گئی ہے وہ دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہی لگتے ہیں، پکے طور پر تو جانتے نہیں ہیں، ان کو جا کر پوچھیں گے کہ آپ فلاں ہیں جو حدیث میں روایتیں بیان کی گئی ہے جو نشانیاں، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میں تو انصاری ہوں۔ یہ انصاری جو ہے مدد کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، تو مدینہ سے جانے والوں کو تو مہاجرین کہا جاتا ہے، ہجرت کر کے آئے، اور مکہ مدینہ منورہ میں جنہوں نے آپ کا سپورٹ کیا مکہ سے آنے والوں کا ان کو انصار کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار، مدد کرنے والے۔ تو وہ تو کہیں گے کہ میں تو انصاری ہوں، مراد بولیں گے کہ میں تو ایک چھوٹا سا خادم ہوں، تم کہاں یہ، اور جب وہ مجمع وہاں سے آگے پیچھے ہوگا تو یہ وہاں سے نکل جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے کوئی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں۔ چنانچہ وہ روایت میں جو آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے، پھر جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے ان کو لائٹ ہوگی کہ وہی شخص لگتے ہیں۔ یہ انصاری جو کہا ہے نا، انہوں نے انصاری کا مطلب انصاری خاندان، وہ خاندان چل رہا ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا خادم، دین کی مدد کرنے والا، اس معنی میں شاید لیا ہوگا۔ چنانچہ یہ وہاں سے جو ہے وہ مدینہ کا سفر کریں گے، حضرت مہدی جو ہوں گے وہ مدینہ سے واپس مکہ آ جائیں گے، یہ لوگ ان کی تلاش میں گویا کہ پھر مکہ، پہلے مکہ پھر مدینہ پھر واپس مکہ، اور جب یہ مکہ پھر دوبارہ پہنچیں گے تو حضرت مہدی جن کو پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی ان کو دیکھیں گے کہ وہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے قریب کعبہ کی دیواروں سے اپنا چہرہ رگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امت کو مظلومیت سے نجات ملے، امت کو ظلم سے چھٹکارا ملے، اس کی دعا کرتے ہوں گے۔ چنانچہ اسی حال میں ان کے پاس پہنچیں گے اور پہنچ کر کہیں گے کہ بیعت کرو، بیعت لو ہم سے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے انڈر میں ہو کر ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہ انکار کریں گے پہلے تو، اس پر سارے لوگ جو ان کی تلاش میں گئے تھے وہ کہیں گے کہ دیکھو اگر امت میں آپ کسی پر ظلم ہوتا ہے اور امت مظلومیت سے قتل ہوتی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری آپ پر رہے گی۔ یہ الفاظ جب وہ سنیں گے تو وہ اس وقت جو ہے بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم
اپنی جان چلی جائے گی لیکن مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس بات پر جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب بیعت میں کیا کیا باتیں بولیں گے تو اس کو بھی روایتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قرآن کے احکام پر چلیں گے، قرآن کے احکام پر چلیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ گویا کہ آپ کی بیعت جو ہوگی نا، وہ بیعت جو ہوگی کوئی تفریحی پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ مکمل طور پر اللہ کی بات ماننے کی طرف آنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ تو سوچئے کہ اگر بیعت لی جا رہی ہو اس پر میں اپنے حالت پر غور کروں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں کہ حضرت مہدی کا ساتھ دینا ہم کو نصیب ہو، یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب حق اور باطل، صحیح اور غلط کی لڑائی ہو تو ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم باطل کے ساتھ، ہم غلط کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہ بنے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی جگہ پر جا کر کوئی آدمی ایک ہی دن میں تو کھڑا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی جیسے میں یہاں پر بول رہا ہوں تو جس طرح بول رہا ہوں پہلے دن سے اس طرح بولتا نہیں بنا، بار بار بولنے کا مجھے موقع ملا تب جا کر جو ہے میں بولتا ہوا۔ ایک آدمی انجینئر بنتا ہے تو ڈائریکٹ پہلے دن نہیں بن جاتا، وہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مقام پانے کے لیے لمبی قربانیاں دیتا ہے، تب اس مقام پر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت مہدی کی بیعت تو کس پر ہوگی کہ اللہ کی بات مکمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ماننا، قرآن کے احکام پر عمل کرنا، اور اللہ کے دین کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، یہ اس پر بیعت ہو رہی ہوگی۔ تو کیا اگر یہ بیعت لی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس پر غور کریں۔ ہاں میں جواب دینا بہت آسان ہے، نہ کہہ دینا بھی آسان ہے، لیکن سوچ کر بولنا چاہیے۔ بولے اگر ہم تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ قرآن کریم کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی، کئی دن اس طرح کے گزر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم کو بتایا وہ سنت ہے، وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کا پورا مکمل، اس میں اٹھنا، پھر اس کے بعد جو بھی کام کاج ہم کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آفس میں جاب میں جاتے ہیں، اللہ نے ہم کو اگر سیٹ بنایا ہے کسی جگہ تھا تو وہاں جو ہے اس مقام پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کہیں پر ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے صبح اٹھنے سے لے کر شام رات سونے تک کا پورا وقفہ جو گزرتا ہے، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود ہیں۔ آپ نے طریقہ بتایا، آپ نے رہبری فرمائی، اصول بیان فرمائے، کچھ باتیں صاف صاف بیان فرمائی، کچھ قوانین کی شکل میں بیان فرما دی۔ تو سوچئے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا۔ اگر غور کرنے کے بعد کسی کو لگتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان بھی رہا ہوں، اس کے مطابق چل بھی رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے طے کرے، میں بھی طے کرتا ہوں، آپ بھی طے کیجئے کہ اپنی زندگی کو 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بنائیں گے۔ طے کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو حضرت مہدی ان سے بیعت لی جائے گی، چنانچہ کعبہ کے صحن کے اندر جو ہے ان سے بیعت لی جائے گی، اور یہ بیعت ہوتے ہی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر روانہ ہو جائے گا، اور لشکر روانہ کرنے والا جو ہوگا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سفیانی کہا جاتا ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، وہ اپنا لشکر روانہ کرے گا کہ حضرت مہدی کو یا ان کے ساتھ دینے والوں کو پکڑ لے یا ان کو قتل کر دے۔ چنانچہ یہ کعبۃ اللہ پہنچنے سے پہلے ہی بیدا ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچیں گے اور اس لشکر کو زمین کے اندر اتار دیا جائے گا، اور سفیانی جو ہوگا وہ بچ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے چھوڑا ہوا جو مال ہے، اس مال میں سے ضرور تم کچھ نہ کچھ حاصل کرنا، اس کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، تو اس میں سے ضرور حاصل کرنا۔ حضرت حذیفہ راوی ہے روایت کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ نام ہے، سفیانی ہے، مسلمان ہے، تو ایسے آدمی کا مال ہم غنیمت کے طور پر بنا لیں؟ وہ تو کافر کا مال لیا جاتا ہے جس سے لڑائی ہو رہی ہو اور وہ جنگ میں ہار جائیں، ہم جیت جائیں، ایک مسلمان کا مال کیسے لے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ دراصل وہ شراب کو حلال سمجھتے ہوں گے اور نماز کا انکار کرتے ہوں گے۔ گویا کہ یہ اسلام کے بنیادی جو احکام ہے اس کا انکار کرنا، اس سے بھی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بات ہو
ہوگی جس کی بنیاد پر ان کا چھوڑا ہوا مال لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرور حاصل کرنا۔ یہ سفیانی جس کا نام آیا، تو بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ روایتوں میں جو جس طرح کے اشارات آئے ہیں کہ یہ دمشق میں جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوگا، محراب میں ہے، اس کی ران پر ایک عورت آ کر بیٹھ جائے گی، گویا کہ یہ ماحول بن چکا ہوگا۔ وہ اس وقت کوئی مسلمان غیرت مند وہاں موجود ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا گھر ہے یہاں یہ کیسی حرکت ہو رہی ہے، تو اس کو پسند نہیں آئے گا، اس آدمی کو قتل کروا دے گا، وہ آدمی جو ہے وہ قتل ہو جائے گا۔ تو یہ حالات ہوں گے۔ اب سوچئے کہ یہ حالات جس میں حرام کو حلال سمجھ لینا اور جو چیزیں ضروری ہے ان کا انکار کرنا، اب یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں امت تقریباً ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سی چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، لیکن امت کا بڑا طبقہ اس کو حلال سمجھ کر استعمال یا حلال کی طرح استعمال کر، یا اس کے حرام ہونے کا احساس دل سے نکل چکا۔ جیسے شراب کی بات کی کہ شراب کو حلال بنا دیا جائے گا، وہ حلال بنا لے گا۔ آج سوچئے کہ شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے، اسلام نے، دین نے صاف منع کیا ہے۔ آج امت کا نوجوان طبقہ خاص طور پر یہ نشہ آور چیزوں میں کتنے بری طرح جو ہے گرفتار ہے۔ بہت سے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس طرح کے نشہ آور چیزیں باقاعدہ پروگرام بنا کر استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کو بزدل کہا جاتا ہے، اس کو کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ انسان کے سامنے دو آپشن آ جائیں گے، یا تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ یا پھر لوگوں کے طعنے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو آپشن آئیں گے، یعنی بے ہمت ہو، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، یہ طعنا سنو یا پھر حرام اختیار کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ دو آپشن آ جاتے ہیں نا تو طعنے سن لینا، لیکن حرام کو اختیار مت کرنا۔ بعضی مرتبہ انسان جو ہے نہیں چاہتا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، کہاں لوگوں کی زبانیں پکڑنے جاؤں گا، تو کر لیتے ہیں یہ کام تاکہ لوگوں کی زبانیں کیا ہے بند ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا اپنے امت کے نوجوانوں کو آپ نے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی کہ اگر یہ موقع آ جاتا ہے تو تم حرام کو کبھی بھی اختیار مت کرنا، بلکہ طعنا جو دیا جائے بزدلی کا، بے ہمتی کی، کم ہمتی کا، تو اس کو سن لینا، لیکن حرام کو اختیار مت کرنا۔ تو بہرحال بات یہ میں عرض جو کر رہا تھا کہ مہدی جو کہا گیا آپ کو، وہ مہدی اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ آپ کا لقب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے اندر جو گائیڈ اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا گیا ہوگا، اس کے لحاظ سے وہ آگے بڑھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابتدا میں ان کا ساتھ دینے والے تو بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ 12,000 کا لشکر ان کے ساتھ ہو جائے گا، 12,000 کا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 12,000 کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ تعداد کم ہے، اس کی بنیاد پر اس کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ ہاں کوئی دوسری وجہ اگر ہے تو اس بنیاد پر ہار سکتا ہے، لیکن 12,000 کا لشکر کم نہیں ہے۔ چنانچہ اس 12,000 کے لشکر کا جو مقابلہ ہوگا جس لشکر سے، اس کی تعداد حضور نے بیان فرمائی 9,60,000۔ 9,60,000 سامنے جو دشمن کا لشکر ہوگا جو حضرت مہدی سے ٹکرائے گا، ان کی تعداد جو بیان کی گئی 9,60,000 ان کی تعداد ہوگی، اور 12 جھنڈوں کے نیچے وہ لڑنے کے لیے آئیں گے، 12 جھنڈوں کے نیچے وہ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تعداد کو اور جھنڈوں کی تعداد کو، تو ایک جھنڈے کے نیچے تقریباً 80,000 لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ سخت بھی ہوگا، فتح بھی نصیب ہوگی، ایسا بھی ہوگا۔ یہ ایک لمبا زمانہ یہ چلتا رہے گا۔ حضرت مہدی کتنے سال رہیں گے اس کے بارے میں روایت میں 3 طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی جو میں نے پڑھی ہے حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے، جس میں آپ نے فرمایا 5 سال، 7 سال، 9 سال، یہ 3 طرح کی باتیں جو ہے آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یخرج فی آخر امتی المہدی، کہ میری امت کے آخری دور کے اندر مہدی نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ جو ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارشیں برسائیں گے، یعنی بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ضرورت ان کے اوپر پوری فرمائیں گے۔ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اور زمین اپنے اندر کے اگنے والی چیزوں کو پوری طرح نکال دے گی، یعنی پیداوار زمین سے خوب ہوگی۔ وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، اور جو مال ان کے ہاتھ میں آئے گا وہ انصاف سے، امانت داری سے صحیح تقسیم کریں گے۔ وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور اس زمانے کے اندر جانور بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، جانوروں کی کثرت بھی ہو جائے گی۔ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت عطا فرما دیں گے۔ امت کی جو ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی برکت سے امت کو عظمت کا کھویا ہوا مقام پھر سے عطا فرما دیں گے۔ یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ یعیش 7 أو 8، وہ زندہ رہیں گے، یعنی یہ اس مقام پر آنے کے بعد ان کی زندگی جو ہوگی، 2 باتیں بیان فرمائی، 7 سال یا 8 سال، گویا کہ 5 سے لے کر 9 تک کی روایتیں ملتی ہیں، 5،
7, 8 اور 9. ان روایتوں کو جمع کرتے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے 9 سال. یہ ان کا جو ہے وہ دور ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی امت کے ساتھ ایک فضل کا معاملہ فرمائے. اگرچہ پوری فتح تو اس وقت نصیب نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, حضرت مہدی بھی اسی وقت ہوں گے, اور ان کے آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ظلم کا بالکل خاتمہ کر دیں گے اور عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا. ہر طرف سے ظلم ختم, ہر طرف جو ہے انصاف کی فضائیں عام ہو جائیں گی. تو حضرت مہدی کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے, یہ کچھ باتیں میں نے روایتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی. اب جو دوسری باتیں عرض کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے سلسلے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ امت مسلمہ کا وہ عقیدہ ہے, یوں سمجھو کہ جس پر امت متفق ہے. گنے چنے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے, گنے چنے, لیکن وہ اتنے کم ہیں اور ان کا علم کا لیول بھی وہ نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے وہ اس کو ماننے والوں کا ہے. حدیث پاک میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے. میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے میں کچھ آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں ایک آیت جو ہے وہ 3 آیتیں پڑھی ہے سورہ زخرف کی, جس میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا. بنو اسرائیل کے لیے, بنو اسرائیل جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھیجا تھا رسول بنا کر انہی کی طرف بھیجا تھا. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا الی بنی اسرائیل, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. تو یہ بنو اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعلق جو ان کا بنو اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. تو بات کیا چل رہی تھی کہ امت مسلمہ کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. انکار جنہوں نے کیا ہے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تفصیلی باتیں بیان فرمائی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کیف بکم یا کیف انتم, تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں ہوں گے, والامام منکم, اور امامت جو کروائیں گے وہ آدمی حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ تم میں سے کوئی ہوگا. اب یہ روایت میں اتنا ہی بیان کیا ہے, لیکن اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ حضرت مہدی کا مقابلہ جو ہوگا دشمنوں سے, خاص طور پر عیسائیوں سے ہوگا, جیسے کہ روایتوں کے خلاصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ حضرت مہدی ابھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ ابھی آئے نہیں ہیں, اور دجال بھی اسی وقت نکل آئے گا. وہ کہ وہ جو جیت حاصل کی تھی وہ جیت دوبارہ ہار میں تبدیل ہونا شروع ہوگی. اور روایت میں آتا ہے کہ دجال حضرت مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس معاملے کی بنیاد پر وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ وہ ہوگا جس کو دجال قتل کر دے گا, جن سب کو مار دے گا, دجال ان کو قتل کر دے گا, اور جن کو یہ قتل کرے گا وہ شہید کہلائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے, بدر کی جنگ میں ان کو جو مقام ملا اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائیں گے. ایک وہ ہوں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بھاگ جائیں گے, حضرت مہدی کا ساتھ چھوڑ کر دیکھیں گے کہ حالات بہت بگڑ گئے ہیں, اب بھاگ جانے میں عافیت ہے تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان پر انسان کو توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. جب توفیق ہی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے, توبہ کی قبولیت کا سوال ہی نہیں. تو ایک گروہ وہ ہوگا جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے, اور ایک گروہ وہ ہوگا, حضور نے فرمایا 3 حصے ہو جائیں, ایک حصہ بھاگ گیا, ایک حصہ شہید ہو گیا, ایک حصہ جو بچا ہے جو آپ کے ساتھ جمع ہوا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اب ہمیشہ کے لیے فتنوں سے محفوظ کر دیں گے, یعنی کوئی فتنہ ان پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا. اور یہ بھی وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان سے یوں کہا کہ جو
کرنا ہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، جو کرنا ہے وہ کرو، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ کی بندگی جو کرنی ہے نا وہ موت تک کرنی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت ہے جس میں حضور سے فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کو اللہ کی بندگی کرنی ہے موت آنے تک۔ تو اب بدر والوں کو ایسا کیوں کہہ دیا گیا کہ جو چاہے کرو؟ ابھی تو کتنی زندگی کس کی باقی ہے، اب اپنی مرضی سے چلیں گے، اللہ کی مرضی نہیں چلائیں گے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دراصل جو ہے یہ بدر والوں کو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جب ایسا لگتا تھا کہ اب جان چلی جائے گی اس موقع پر بھی میدان نہیں چھوڑا، نہیں کہ جو اللہ کے لیے جان دے سکتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کر سکتے ہیں؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، باپ والد کسی سے کہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے نا اس کو میں پورا سونپ بھی دوں نا کہ تو تیری مرضی سے کر، تب بھی وہ میری اپنی مرضی نہیں، میں مجھ سے پوچھ کر ہی کرے گا اور وہ اسی کو سونپے گا۔ اور کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو کہا جائے تیرے جو کرنا ہو کر تو دوسرے دن تو غلہ صاف، تو ایسے کو کبھی بھی جو ہے اس طرح کی بات کہی جائے گی نہیں۔ تو یہ بدر والوں کو جو کہا ہے دراصل اللہ کا ان پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ان کو کہہ بھی دیا جائے جو چاہے کرو تب بھی میری مرضی کے خلاف کبھی کرنے والے نہیں ہیں، یہ اعتماد اور بھروسہ ہے۔ چنانچہ یہی مقام اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے ان لوگوں کو جو حضرت مہدی کے ساتھ شریک ہوں گے اور جو زندہ باقی رہ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہر فتنے سے ان کو محفوظ فرما دیں گے، ہر فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اب یہ حضرت مہدی کا یہ لشکر جو ہے، میں بات جوائن کر دوں تاکہ حضرت عیسیٰ کچھ باتیں ایسی جو پہلے آنی چاہیے لیکن یہ حضرت مہدی کے ساتھ ملا کر اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ جو لشکر بچا ہے کا یہ ایک مسجد میں ہوگا اور رات میں مشورہ کریں گے کہ دیکھو ہمارے بھائی اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ہم مقابلہ کریں گے۔ سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم کل صبح میں نکل کر دجال کے لشکر سے مقابلہ کریں گے، اور آپس میں یہ مشورہ بھی کریں گے کہ دیکھو کسی کے پاس کچھ زیادہ سامان ہو تو جس کو ضرورت ہے اس کو دے دے، دوسروں کو دے دے وہ، چونکہ اب ہمارا ارادہ کیا ہے؟ جان جائیں اللہ کے لیے، تو اب زیادہ سامان رکھ کے کیا کریں گے؟ جس کو ضرورت ہے اس کو تقسیم کر دو۔ اور ساتھ میں یہ مشورہ بھی کریں گے کہ کل صبح کی نماز ہم جتنے بجے پڑھتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیں گے۔ چنانچہ یہ فجر کی نماز پڑھی جانے والی ہوگی، امامت کے لیے امام مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، عین اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئیں گے، اور اس موقع پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ پیچھے مڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ کون؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میں اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح عیسیٰ ابن مریم۔ لوگ کہیں گے کہ آئیے آپ امامت کروائیے، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس امت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام کی بنیاد پر اس امت ہی اس لائق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی امامت کرے۔ چنانچہ حضرت مہدی امام ہوں گے اور وہی امامت کروائیں۔ اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وجد میں اس طرح یوں بیان فرمایا کہ منا الذی یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ میری امت کے آدمی ہوں گے۔ بہت فخر سے آپ نے اس مضمون کو جو ہے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ یہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو لکھا ہے کہ دروازہ ہوگا، اس دروازے کو کھولا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کریں گے کہ بیچ سے ہٹ جاؤ، چنانچہ بیچ سے ہٹیں گے، وہ یوں کہیں گے کہ میرے اور اللہ کے دشمن کے بیچ سے ہٹ جاؤ، چنانچہ جو آگے ہوں گے وہ سارے راستہ دیں گے، اور اس موقع پر دجال کی نگاہ آپ پر پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دجال ایسا پگھلنا شروع کرے گا جیسا کہ دھوپ میں چربی رکھ دی جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع کرے گا، اور یہ دروازہ کھولنا اور دجال کی نظر پڑنا عین اس وقت ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو مار چکا ہوگا، قتل کیا ہوگا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر رہا ہوگا۔ عین اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کا سامنا اس سے کروا دیں گے تاکہ امت اور زیادہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو، چونکہ مردے کو زندہ کرنا بہت بڑی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو 3 آپشن اللہ نے مجھے دیے ہیں اور اختیار دیا ہے کہ تینوں میں سے جو چننا ہو چن لو، اب تم بتاؤ کہ کیا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک آپشن یہ دیا ہے کہ آسمان سے کوئی آفت اتارے اور دجال اس کے لشکر کو ختم کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ دیا ہے کہ زمین پھٹے اور سمندر اتر جائیں، زمین میں دھسا دیا جائے۔ اور تیسرا آپشن
آپشن یہ دیا ہے کہ ہمارے ہتھیاروں کے ذریعے سے اللہ ان کا خاتمہ کرے. اب تم بتاؤ کہ کون سا راستہ کون سا طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے. اس پر جو اس وقت حضرت مہدی کے ساتھ دینے والے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہمارے اور ہمارے دلوں کی اطمینان کے لیے آخری والی شکل ہم پسند کرتے کہ ہم خود جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ اب حالت یہ ہوگی کہ بڑے سے بڑا تگڑا پہلوان یہودی بھی اتنا بے ہمت ہو جائے گا کہ وہ تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، تلوار تک ہاتھ بھی نہیں بڑھا پائے گا. اور شام ہوتے ہوتے، یہ فجر کی نماز کی بات ہوئی، شام ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہوگا کہ جس درخت اور پتھر کے پیچھے بھی یہودی جا کر چھپیں گے، وہ درخت اور پتھر پکار کر کہیں گے کہ اللہ کے بندے یہودی یہاں چھپا ہے، اس کا خاتمہ کر دیں. چنانچہ شام ہوتے ہوتے سب لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور باقی جو ہے وہ جو حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے یہودی، ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے. اب یہاں پر ایک بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دور میں دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کائے کے لیے چنیں گے؟ آپ کائے کے لیے ان کو منتخب کیا، انہی کو کیوں، کسی اور کو نہیں؟ تو اس کے بارے میں روایت ہے حضرت کعب احبار سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنایا، آپ نے اپنی بات پیش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ماننے والے بہت کم، نہ ماننے والے، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے یہ زیادہ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میرے تکذیب کرنے والے، مجھے جھٹلانے والے، میرا انکار کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ وہی لوگ ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے تم کو قتل نہیں ہونے دوں گا، تم کو آسمانوں پر اٹھا لوں گا، اور جس کو میں آسمانوں پر اٹھاتا ہوں وہ مردہ نہیں ہوتا، اور آخری دور میں دجال کے قتل کے لیے میں تمہیں چنوں گا. اب یہ دجال کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہوں گے وہ یہودی ہوں گے. حضرت عیسیٰ کن کے درمیان بھیجے گئے تھے؟ انہی کے درمیان بھیجے گئے. حضرت عیسیٰ کو کنہوں نے نہیں مانا؟ یہودیوں نے نہیں مانا. یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جتنے پروسیس کرنے تھے وہ سارے کر لیے، چونکہ یہ فلسطین ملک شام جہاں حضرت عیسیٰ رہتے تھے، یہودی جہاں رہتے تھے، یہ یہودی وہاں کے بادشاہ نہیں تھے. وہاں کے بادشاہ جو ہے رومی لوگ تھے. اٹلی وہاں سے حکومت کرتا تھا، وہاں کے لوگ. البتہ وہاں پر ان کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہبی معاملات کی اپنی عدالتیں بنا لیں. جیسے ہمارے ہندوستان میں دارالقضاء ہوتے ہیں کہ مذہبی کوئی فیصلہ کرنا ہو، نکاح کا، طلاق کا، فلاں کا، تو دارالقضاء ہمارا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے. تو ایسے حکومت یہودیوں کی نہیں تھی، حکومت رومیوں کی تھی. انہوں نے اس لیے حضرت عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، الزام لگا کر کے پھانسی پر چڑھا دے، لیکن قتل کے فیصلے کرنا اس عدالت کی طاقت سے باہر کی چیز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے وہاں کے رومی جو قاضی تھے، رومی، ان عدالتوں میں جھوٹے مقدمات دائر کیے اور اس طرح کے جھوٹے دلائل اور گواہوں کے ذریعے سے آپ کے خلاف ماحول قائم کر دیا کہ عدالت نے فیصلہ صادر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق آپ کو چڑھا بھی دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہوا ایسا. قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے مضمون تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کر سکے، ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ کیا ہو گیا. کوئی اور آدمی جو ہے ان کی جگہ پر آ گیا اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے قانون بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، وہ کبھی ہار نہیں سکتے. تو پیغمبر رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا جا سکا. لیکن وہ قوم جو رسول کی بات نہیں مانتی، اسی دنیا میں ان کو سزا دی جاتی. قوم لوط کے ساتھ بھی ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا. ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو سزائیں دی گئی. قوم ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا. قرآن کریم میں ایک ہی مقام پر قوم ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. قوم ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا اور خود حضور کے ساتھ بھی ہوا کہ مکہ میں جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، طریقہ ہر ایک کا الگ الگ، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی پر ہوائیں چلائی گئی، کسی پر پتھر برسائے گئے، الگ الگ طریقہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والے بڑے بڑے مجرمین کو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ہاتھوں جن پر وہ ظلم کرتے تھے اپنے آخری کیفر کردار تک پہنچایا. تو پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے قتل کر دیا، قتل کیا نہیں لیکن اپنی طاقت کے حساب سے قتل کر دیا، ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی. تو اس پر لکھا ہے کہ دراصل جو ہے یہ ان کی سزا کو ابھی موقوف رکھا گیا، اس وقت سزا نہیں دی گئی اور ان کو جینے کا موقع دیا گیا. اور یہ سزا جو باقی ہے وہ آخری دور میں ہوگی، کیونکہ ساری باتیں جو ان میں پائی جاتی تھی ان کی اولاد میں بھی وہی باتیں پائی جائے گی. اچھا،
ان کو باقی کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا جو ہمیں ہوش میں لانے کے لیے بھی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے دیہاتوں کی مثال دے کر کہا کہ ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے خاندان کا آدمی کوئی جرم کرتا ہے، اس کو سزا دلوانی ہوتی ہے تو اس کو سزا دلواتے ہیں کہ سب کے سامنے لا کر اس کو جوتے مارتے ہیں، چپل سے مارتے ہیں۔ اور یہ چپل جو مارتا ہے نا بڑے خاندان کے آدمی کو، تو بڑا آدمی نہیں مارتا، گاؤں کا جو بھنگی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے چپل لگواتا ہے۔ یہ گویا ذلت کی انتہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چپل سب کے سامنے اور بھنگی لگا رہا ہے جس کی کوئی حیثیت اس کے سامنے، اس کے ہاتھ کا۔ امت مسلمہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، کئی موقعوں پر فرمایا کہ بہترین امت یہ ہے جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے نکالا ہے، کیا کیا مقام اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن یہ امت جب بگڑے گی، اپنے مقام سے گرے گی، تو ان کو سزا دلوائی جائے گی، اور سزا ایسی قوم کے ہاتھ سے دلوائیں گے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جن پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اور اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، ان کے ہاتھوں امت کو سزا دلوائی جائے گی۔ جب یہ سزا پوری ہوگی تو ان کو بھی ان کی سزا سے دوچار کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا، یہ جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر تقریباً جو ہے امت مسلمہ متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کیوں اتریں گے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ ایک انصاف کرنے والے حکمراں ہوں گے، یعنی انصاف کا نظام قائم کر دیں گے۔ اور ان کے آنے کے بعد کیا برکتیں ہوں گی؟ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو جن لوگوں نے جنگ کی تکلیفیں سہی ہے ان لوگوں کے پاس آپ جائیں گے، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، ان کے دلوں کو تسلی دیں گے، اور برکت کا ایسا ظہور ہوگا کہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ 40 سال ایسے گزریں گے کہ کوئی بیمار نہیں پڑے گا، کسی کی موت واقع نہیں ہوگی، اور امن و امان اتنا ہو جائے گا کہ ایک آدمی اپنی بکریوں کو کہے گا کہ جاؤ چر کے آ جاؤ، یعنی وہ ساتھ میں نہیں جائے گا، بس چھوڑ دے گا، تو بکریاں خود جہاں جانا ہے وہاں جائے گی۔ اب جہاں پہنچنا ہے جو چرنے کی جگہ ہے، وہاں پہنچنے کے لیے بیچ میں سے کھیت میں سے گزرے گی، لیکن کھیت کے جو راستے پر اگی ہوئی گھاس ہے وہ تو کھائے گی، لیکن کھیت میں منہ نہیں مارے گی۔ کسی انسان کا پیر اگر سانپ پر بچھو پر پڑ گیا تب بھی وہ نہیں ڈسے گا، اور شیر اور چیتے جیسے جنگلی جانور انسانوں کے گھروں کے دروازے تک آئیں گے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سانپ اور بچھو سے کھیلنے لگے گا، لیکن اس بچے کو سانپ اور بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے، 40 سال تک، 21 سال تک شادی نہیں کریں گے۔ جب یہاں دوبارہ دنیا میں نازل ہونے کے بعد 21 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ شادی کریں گے، اور شادی کہاں کریں گے؟ حضور نے اس کو یہ بھی بیان فرمایا، قبیلہ جذام، ایک قبیلہ تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا ان کا، اور عجیب الفاظ سے کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ مرحبا شعیب کی قوم کے لوگوں اور حضرت موسیٰ کے سسرال والوں، جو حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب کی بیٹی سے ہوا تھا، تو آپ نے جو ہے استقبال کیا کہ استقبال ہے تمہارا حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں اور حضرت موسیٰ کے سسرال والوں۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو اور تمہاری قوم میں ان کا نکاح نہ ہو اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ قبیلہ جو تھا حضرت شعیب کی قوم سے تعلق رکھتا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا ان کی اولاد ہوگی، یہ بھی بیان فرمایا، اور کہاں دفن ہوں گے اس سلسلے میں بھی آپ نے اشارے فرمائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا انتقال ہو جائے تو آپ جہاں دفن کیے جائیں گے آپ کے پڑوس میں دفن ہو جاؤں؟ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہاں تو ابو بکر دفن ہوں گے، عمر دفن ہوں گے، اور عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے۔ وہ کہ آپ دفن کہاں ہوں گے اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرمائے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ان باتوں کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، ان باتوں کو بالکل وضاحت کے ساتھ کلیئر طور پر بیان فرمایا۔ محترم بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کچھ باتیں تھیں، حضرت مہدی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اور بھی نیٹ پر بھی کافی بزرگوں کے علماء کے اس طرح کے بیانات موجود ہیں۔ تو یہ ہم بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے، یہ بنیادی سوال۔ کیا ہمیں حضرت مہدی کا ساتھ دینا نصیب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ وہ تو انصاف کی حکمرانی کرنے کے لیے انصاف قائم کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر میں ظلم کرنے والا ہوں تو میں انصاف کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں اگر ظلم کرتا ہوں تو میں انصاف کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے طے کیجئے کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات 100% مانیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسری بات کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ذریعے سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ظلم کا مطلب آدمی کے پاس جتنا پاور ہے اس کو غلط استعمال کرے، یہ ظلم ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ پاور دیا، بعض مرتبہ اولاد کو پاور ہوتا ہے گھر میں کہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنے اس پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان
سے غلط مطالبات کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح کا ظلم اپنے ماں باپ پر کرتے ہیں سوچئے تو کیا حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو انصاف کی لڑائی میں ہم کبھی شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم خود ظالم ہوں تو وہ انصاف کی لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو ہم ہر ایک آدمی سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں, میری طرف سے کوئی زیادتی تو کسی پر نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو اپنی زندگی کو ظلم سے پاک کریں, کیونکہ وہ تو پورا معاملہ انصاف کی لڑائی کا ہوگا. ظلم ہر طرف پھیلا ہوگا, وہ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جن سے حضرت مہدی لڑیں گے, چونکہ روایتوں میں اس طرح کے اشارے بھی آتے ہیں کہ حضرت مہدی جن کو گرفتار کر کے لانے کا آرڈر دیں گے تو اس میں جہاں وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں, وہیں پر بھی کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے کہ جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوں, وہ لوگ بھی ہوں گے. تو یہ بدبختی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آگے بھی کچھ کام باقی ہیں. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں اگر حضرت مہدی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندی نصیب فرمائیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے جو کوشش ہو اس میں ہم شامل ہوں. ہم ظالموں میں سے نہ بنے, ظلم کرنے والوں میں سے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائیں, اور جو باطل ہے, غلط ہے, صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے سامنے واضح کر دے اور اس سے بچنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے, اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ چیزوں کی حقیقت جیسی ہے ویسی ہی ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. چونکہ دجال کا سب سے بڑا کام ہی ہوگا کہ ہوگا کچھ دکھے گا کچھ, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل فرمایا کہ اللہ چیزوں کی حقیقت جیسی ہے ویسی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. آج پوری دنیا میں ٹوٹل دھوکہ ہے, ٹوٹل دھوکہ ہے. وہ ایک بچہ ویفر خریدنے جاتا ہے نا تو اتنی بڑی تھیلی دکھتی ہے اس کو, اتنی بڑی, وہ دیکھ کر ہی للچاتا ہے, لیکن لا کر جب کھولتا ہے تو سیڑھی لگا کر اترے تو ویفر ہاتھ میں آئے, اتنے اندر ہوتا ہے. سمجھے نا, ٹوٹل ہر چیز میں ٹوٹل دھوکہ ہے. اس موقع پر حق کو پہچاننا, اس کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام, یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرما دے, آپ کو بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.